جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नई ख़बरों के साथ, नए तबसरों के साथ, नए तज्ज़ियों के साथ, कुछ इनसाइड स्टोरीज़ के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इमरान खान साहब ने कल एक स्टेटमेंट दिया था, उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे कि वो आखिर स्टेटमेंट उन्होंने आर्मी चीफ़ के हवाले से क्यों दिया। और दूसरा, कोर्ट ने आज जो है वो इमरान खान साहब के लिए पैमरा पे जो बराह रास्त उनकी तकरीर नशर करने पे पैमरा ने पाबंदी आयद की थी, उसको रेगुलेट करने का हुक्म दे दिया। यानी वो जो बराह रास्त दिखाने की इजाज़त दी थी 5 तारीख तक के लिए, वो उन्होंने आज देखा जाए तो उसको ख़त्म कर दिया और अब पैमरा रेगुलेट करेगा। पैमरा ने आज बताया कि डिलेइंग टैक्टिक्स हमने यूज़ किए हैं, यानी कि हम ताख़ीर के हरबे जो उसमें होते हैं वो हम सब के ऊपर गुज़िश्ता कुछ अरसे से टेलीविज़न चैनल्स के हवाले से हैं कि कोई भी ऐसा लफ्ज़ अगर बेदहानी में ऑन एयर चला जाता है जिसके कि असरात मुरतब होते हैं तो उसको जो है वो डिले के जब वो डिले होता है तो उसको वहाँ पे रोका जा सकता है, म्यूट किया जा सकता है वगैरह वगैरह। गो कि पर्सनली मैं खुद इस म्यूटिंग के और इस तरह के जो टैक्टिक्स हैं उनके ख़िलाफ़ हूँ और हमेशा से पाकिस्तान के अंदर जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है वो एक मामला रहा है। माजी में हमने देखा है बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसमें कि आज़ादी इज़हार राय जो है उसको रोकने के लिए मार्शल लॉ के अंदर भी, और आपने देखा कुछ सियासी हुकूमतों के अंदर भी, ख़ास करके इमरान खान साहब के अपने हुकूमत में जिस तरह से सहाफ़ियों के साथ किया गया, सहाफ़त के साथ किया गया, आज़ादी इज़हार के ऊपर किया गया, तो ये एक बहुत अहम मामला बनता चला गया है हमारे लिए कि आज़ादी इज़हार कितना ज़रूरी है। लेकिन आज़ादी इज़हार की का जो इस्तेमाल उसकी आड़ लेके कुछ लोग करें। मसलन अगर तहरीके इंसाफ की दौर के अंदर आज़ादी इज़हार के ऊपर कदगनें लगी हैं तो वही तहरीके इंसाफ इस बात का डिमांड कर रही है कि उसके इज़हार के ऊपर उसको खुली छूट दे दी जाए। ज़ाहिर है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पाबंदियाँ तो किसी तरह की भी नहीं होनी चाहिए, और हम कल भी इसके ऊपर स्टैंड करते थे, हम आज भी इसके ऊपर स्टैंड करते हैं कि पाबंदियाँ जो है वो किसी चीज़ का हल नहीं है। लेकिन रेगुलेट करना जो है, या जिसे कहना चाहिए चेक एंड बैलेंस रखना कि ये फ़ैसला कौन करेगा कि क्या दुरुस्त है क्या गलत है, इसी मामले के ऊपर जो है वो एक डिबेट है जो कि चल रही है और डिबेट होनी भी चाहिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटेंशन को देखा जाता है। मसलन कोई चीज़ गलत फहमी के ज़रिए से चली गई, गलती से चली गई, किसी का इरादा नहीं था वो कहने का मगर वो हो गया। लेकिन अगर कोई इंटेंशनली टेलीविज़न के ऊपर या अखबार के अंदर, टेलीविज़न पे ख़ास करके, वो गालियाँ देता रहे, दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता रहे और फिर इंटेंशनली इदारों को हिट करने की कोई भी कोशिश करे, इंटेंशनली, अगर इदारे सियासत में अपना किरदार अदा करते रहें, और इसमें कोई दो राय नहीं है, हम इसके ऊपर ख़ुद बोलते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हम इसके ऊपर तनकीद करते हैं और करते रहेंगे जब जब भी इदारों का जो किरदार है वो सियासत के अंदर होगा। ये काबिल कबूल बात नहीं है क्योंकि ये गैर आईनी बात है। लेकिन इसकी आड़ में अगर आप इदारों को, उनकी जो नर्व्स हैं, जो उसका मेन मरकज़ है, अगर आप उसको हिट करेंगे और उसके ऊपर इंटेंशन भी शामिल होगी तो फिर जाहिर है कि सामने नज़र आ रहा होता है ना, बहुत कुछ चीज़ें जो है नज़र आ रही हैं, तो फिर जाहिर है उसके ऊपर बात ज़रूर होनी चाहिए और इस बात पे बहस होनी चाहिए कि किसकी आज़ादी किस हद तक है। मतलब हम सुनते, जो बड़े बड़े मुफक्किर हैं वो हम पढ़ते भी रहे हैं कि वो कहते थे कि जी आपकी आज़ादी की जो हद है वो दूसरे की नाक से पहले ख़त्म हो जाती है। यानी आप किसी की नाक को अगर टच करते हैं, अगर आप किसी की इज़्ज़त पे हर्फ लाते हैं, किसी की लिबर्टीज़ को आप चैलेंज करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप आज़ादी को अब्यूज़ कर रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अब एक तो पैमरा का ये है, अब देखते हैं कि टेलीविज़न चैनल्स जो हैं इसको किस तरह से रिएक्ट करते हैं। माजी में हमने देखा है नवाज शरीफ साहब के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाबंदी उन पे है अभी भी, मेरा ख्याल है कि कोई टेलीविज़न उनको नहीं दिखाता उस तरह से, और उनका जो लाइव ख़िताब है वो कुछ दिन पहले 4-5 मिनट का जो था वो दिखाया गया था, और इसको कहा जा रहा था कि ज़ाहिर है कि पाबंदी लगी कब, हटी कब, ये एक सवाल जो था वो एक अपनी जगह पे मौजूद था और रहेगा। लेकिन इमरान खान साहब का जलसे जो है वो टेलीविज़न चैनल्स जो हैं, अगर आप उनकी कवरेज देखें या उनके जलसों के अलावा उनकी अपनी कवरेज देखें, उनके दौरे इक़्तिदार से पहले और अब तक की अगर आप देखें, तो इमरान खान साहब को जितना एयर टाइम मिला है इतना किसी लीडर को नहीं मिला।
یہ بھی جو آپ کی میڈیا ایتھکس ہیں اس کے اندر یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ کتنا آپ جو ہے وہ اپنا ایئر ٹائم اگر ایک لیڈر کو دیتے ہیں دوسرے کو کتنا دینا چاہیے. اس میں پاپولیرٹی کوئی سند نہیں ہے, اور پاپولیرٹی کا جو تقاضا ہے وہ بھی انتخابات کے علاوہ تو ہم نہیں دیکھتے کہ وہ کون سا ہے اور کیا ہے. لیکن بہرحال دکھانا چاہیے, کتنا دکھانا ہے یہ چینلز کو خود فیصلہ کرنا چاہیے, نہ کہ بندوق کی زور کے اوپر کہ آپ دکھائیں. کس کو کتنا دکھانا ہے یہ ان کا فیصلہ جو ہونا چاہیے, اور ایس او پیز بھی جو ہے وہ بننی چاہیے. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے, اس کے اوپر بحث چلتی رہے گی. عمران خان صاحب نے کل پھر لائیو خطاب کیا. کل کی تقریر میں ان کو پتا تھا کہ آج پیمرا جو ہے وہ اس کے اوپر بلائے گا. عمران خان صاحب نے اپنی لائیو خطاب کے اندر جو ہے وہ یہ بات کہی کہ کسی کا فیوریٹ آرمی چیف نہیں لگنا چاہیے, اور یہ چاہتے ہیں کہ ایسا آرمی چیف لگائیں جو کہ ان کی کرپشن جو ہے اس کو چھپائے. ہمیں کسی کا پسندیدہ نہیں, میرٹ پہ ہونا چاہیے اور میرٹ پہ لگانا چاہیے. عمران خان صاحب نے یہ بات اس وقت کیوں کہی, یہ بہت اہم بات ہے جو کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہیے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ محب وطن آرمی چیف جو یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جو کہ ان کو وہ کرے, کوئی پیٹریوٹک, ان کو پتہ ہے محب وطن آئے گا تو وہ ان کی کرپشن کو روکے گا, وہ ان کے ساتھ وہ کرے گا. مطلب یہ ہے کہ جو بھی آرمی چیف اگر آتا ہے اور وہ اس طرح کے کام نہیں کرتا جس طرح سے عمران خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ محب وطن نہیں ہے. انہوں نے پہلے سوال اٹھا دیا ایک ایسے موقع پہ جب اگلے 1.5 مہینے ہماری اطلاع ہے کہ نومبر کے دوسرے ہفتے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آرمی چیف کون ہو سکتا ہے, اور اگر ایکسٹینشن ملنی ہے تو ایکسٹینشن ملنی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اور ہماری اطلاع یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ فیصلہ بھی کریں گے, اور وہ اس سے پہلے اتحادیوں کو بھی اپنی اعتماد میں لیں گے, زردائی صاحب سے بھی بات کریں گے. تو آپ 9 جماعتیں اگر فیصلہ کر رہی ہیں تو وہ میرٹ کا فیصلہ نہیں ہے. میرٹ کیا ہے یہ عمران خان صاحب طے کریں گے اس ملک کے اندر کہ محب وطن کون ہے, غدار کون ہے. آرمی چیف محب وطن کون سا ہے جو ان کے ساتھ رہے, جو ان کے کام کرے, جو ان کی پسند ناپسند کے اوپر کرے, جو ایم این ایز کو اٹھائے, جو بل پاس کرائے, جو ہے وہ اپنے حب سے بیجا میں ایم این ایز کو رکھے اپنے کاموں کے لیے, جو ووٹ آف کانفیڈنس دلوائے, جو پوری جس کو مرضی اٹھاؤ, جس کو مرضی پکڑو, جس کو مرضی گرفتار کرو, وہ کام کرتا رہے, وہ آرمی چیف ان کو قبول ہے, اور وہ آرمی چیف محب وطن ہے. اور جو آرمی چیف میرٹ پہ کام کرے, آئین کے ساتھ کھڑا ہو, آئین شکنی کا ساتھ نہ دے, اور جو آرمی چیف جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کو ہونا چاہیے, آئین کی سربلندی کو ہونا چاہیے, اور پرائم منسٹر کے پاس جو آئینی اختیار ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے آرمی چیف لگائے, تو یہ عمران خان صاحب کو قابل قبول نہیں ہے. ہم بہت پہلے اور بہت عرصہ بہت تواتر کے ساتھ میں لکھ بھی رہی ہوں, بول بھی رہی ہوں اس کے اوپر کہ عمران خان صاحب کو وہ جج پسند ہے جو ان کا پسند کا فیصلہ کرے, ان کو وہ میڈیا پسند ہے, وہ اینکرز پسند ہے جو ان کے لیے تعریفیں کریں, ان کو وہ آرمی چیف پسند ہے یا آرمی پسند ہے, وہ جرنیل پسند ہے جو کہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں, وہ سیاہ کہیں تو اس کو وہ سیاہ کہیں, وہ سفید کہیں تو ان کو سفید کہیں. یہ عمران خان صاحب کا میرٹ ہے. اور آپ نے دیکھا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی جو تعیناتی ہو رہی تھی اس میں عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا, انہوں نے اپنی پسند کا جو آرمی جو ڈی جی آئی ایس آئی تھا اس وقت جنرل فیض تھے, وہ ان کو نہیں ہٹانا چاہتے تھے, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ آرمی چیف جو ہے انہی کو رہنا, جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے انہی کو رہنا چاہیے, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ گرمیاں گزار جائیں اور سردیاں گزار جائیں اور اس کے بعد جو ہے ان کا ٹرانسفر ہو. یہ عمران خان صاحب کی چوائس تھی جس کو کہ وہ بنیاد بنا کے یہ فیصلہ کرنا چاہتے تھے کہ سردیوں کے لیے ان کو رہنے دے. سردیوں میں انہوں نے کیا کام کرنا تھا یہ ایک الگ سوال ہے, کیونکہ ان کی ایک اچھی کمیونیکیشن تھی جنرل فیض کے ساتھ, اور وہ ان کی بہت سارے جو باتیں تھیں وہ کرتے بھی تھے, ان کی باتوں پہ عمل بھی کرتے تھے, اس لیے ان کو پسند تھا کہ انہی کو رکھا جائے, کوئی اور نیا ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ نہ آئے. ظاہر ہے کہ پھر یہ تو فوج کے فیصلے ہیں, فوج کے اندر فیصلے ہوتے ہیں, وہ اس کو دیکھتے ہیں, وہ شاید باقی چیزوں کو اگنور کرتے رہے, بہت عرصہ کرتے رہے, لیکن جب ان کے اوپر زد پڑی اور ان کے ادارے کے اندر اپنی پسند ناپسند کے مطابق فیصلے کرنے کی کوشش کی گئی, تو پھر انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارا پریروگیٹو ہے, اس کے اوپر تو ہم کسی کو کبھی اختیار نہیں دیا, تو آپ بے شک ہمارے جتنے بھی قریب ہیں, ہم جتنا بھی ہم آپ کے ساتھ اپنا اچھا سلوک آپ کا ہمارا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ اختیار تو ہم کسی کو نہیں دیتے. یہاں سے ان کے تنازع شروع ہوا, اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نیوٹرل کہنے لگے, اور پھر اس کے بعد ایک پیج جو تھا وہ پھٹ گیا, اور
ساری کہانی سب کو پتہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ اس وقت پہ اس لیے کہا کیونکہ اگلا جو بھی آرمی چیف آئے گا اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو آپ نے کوسچن کر دیا کہ آپ چونکہ پاپولر ہیں اور آپ یہ نیریٹو دے رہے ہیں اور یہ نیریٹو آپ دیتے چلے جائیں گے اس کے بعد کہ جو آرمی چیف یہ لگانا چاہتے ہیں وہ ان کی کرپشن پہ پردہ ڈالیں گے, فلاں کریں گے, ڈھمکا کریں گے. مثلاً مطلب یہ کہ آپ کی پسند کا آرمی چیف آنا چاہیے اور وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کیوں یہ چاہتے ہیں, اور یہ اتنا کنٹروورشل کر دیا جائے. یہ ادارہ بھی انہوں نے کر دیا, اس سے پہلے سیاستدانوں کو کر دیا, انہوں نے عدلیہ پہ سوال اٹھائے, اور اب آخر میں آ کے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ بھی اتنا کنٹروورشل کر دیا جائے کہ اس کے اوپر جو ہے سوالات اٹھائے جائیں. آپ بالکل ان کے اوپر سوال تو فرحت اللہ بابر بھی کرتے ہیں, سوال دوسرے لیڈر بھی کرتے ہیں, سوال رضا ربانی بھی کرتے ہیں, سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں, مگر سوال کرنے میں اور انٹینشنز کے مطابق ادارے کی ڈسپلن کو خراب کرنے میں ایک اور جو ہے وہ ایک معاملہ ہے. عمران خان نے دراصل یہ سوال اٹھا کے ایک جو ہم توسیع کا معاملہ ہے یا ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اس کا ایک جواز بھی بنا دیا ہے کہ اگر ظاہر ہے کہ اگر اب کوئی نیا چیف لگائیں گے اس کے اوپر سوال اٹھ جائے گا, لہٰذا اب اگر ایکسٹینشن ہو جاتی ہے یا اس کے اوپر غور کیا جاتا ہے اور سیاسی رہنما اس بات کو سوچتے ہیں کہ کیوں نہ جنرل باجوہ کو ہی ایکسٹینڈ کر دیا جائے, کوئی ایکسٹینشن دے دی جائے, کیونکہ اتنی کنٹروورسیز آلریڈی ہو گئی ہیں کہ اگر ہم نے ایک اور کنٹروورسی پال لی یا ایک اور کنٹروورشل اپوائنٹمنٹ کر دی اور وہ کنٹروورشل ہو گئی تو پھر کیا بنے گا. اس لیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے نہ چاہتے ہوئے ایکسٹینشن کا جواز جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے, اور اب یہ چیز بھی آن کارڈز ہوگی پولیٹیکل لیڈرشپ کے کہ آپ کیوں نہ جنرل باجوہ کو ہی ایکسٹینشن دے دیں اور وہ معاملات کو آگے دیکھیں. سو میری سمجھ میں تو یہ بات آئی ہے. آپ ہمیں دیکھتے رہیے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا. اللہ نے کے بعد.